السلام علیکم۔ ہسٹری انفورڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو جاتی ہے تو وہ دکھی اور پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی قبول کروائیں۔ اسی پریشانی میں انہیں کچھ یاد آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں۔ تو سوال ہوا، اے آدم، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اس طرح سے جانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی روح میرے اندر پھونکی، جیسے ہی مجھ کو شعور و طاقت نصیب ہوئی تو میں نے عرش کے پایوں پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا۔ آپ کی دی ہوئی عقل سے میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے شخص کے نام کو ملایا ہے جو آپ کو تمام مخلوق سے پیارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم سچے ہو، واقعی میرے نزدیک وہ تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ کو درخواست کی تو میں نے تمہاری مغفرت کر لی۔ اور فرمایا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی کبھی معافی نہ ملتی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو میاں بیوی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حق مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ، میں تہی دست اور خالی دامن ہوں، میں حق مہر کیسے ادا کروں؟ تو کہا گیا، ایک دفعہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھر کر بھیجو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ انجیل کی طرح ہر کتاب میں ان نبیوں کو آپ کی آمد کے متعلق اشارے دیے گئے، اس لیے بنی اسرائیل کو انبیاء سابق کی پیشگوئیوں کے بنا پر ہادی کائنات کی آمد کا انتظار تھا، جس نے ساری دنیا کے لیے ہدایت اور نجات لے کر آنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت لے کر آنے والا میرے بعد آئے گا۔ تمام انبیاء کرام، جن کی تعداد 1,24,000 ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو انہوں نے اشاروں قرائنوں سے ہمیشہ اپنی قوم کو آگاہ کیا، عنقریب ہمارے بعد تمام نبیوں اور پاک آدمی کی روشنی آئے گی اور تمام نبیوں کے اقوال کی تاریکی پر نور بن کر چمکے گا، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک نبی جب وہ آتا ہے تو فقط ایک قوم کے لیے اللہ کی رحمت کا نشان اٹھا کر لاتا ہے، اس لیے ان انبیاء کا کلام اس قوم سے آگے نہیں بڑھتا جس کی جانب وہ بھیجے گئے تھے۔ لیکن اللہ کا رسول آئے گا، اللہ اس کو اپنی وہ چیز عطا کرے گا جو اس کے ہاتھوں کی انگشتی کی مانند ہے، پر زمین کی تمام قوموں کے لیے اخلاق اور رحمت لے کر آئے گا۔ جو اس کی تعلیم کو قبول کریں گے، عنقریب ظالموں پر ایک زور کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے، دیکھ میں تیری نسل سے تمام زمین کے قبیلوں کو برکت دوں گا۔ حضرت آدم کی مٹی ابھی تک اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا فیصلہ اس بنا پر بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے تھے، بلکہ اعلان کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بنو اسماعیل میں سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ چاند اس کو بچپن میں سلانے کے لیے لوریاں دے گا، اور جب بڑا ہوگا تو چاند کو اپنے ہتھیلیوں سے پکڑے گا، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا انکار کرنے سے ڈریں، کیوں ایک اور نشانی میں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سفید بادل کا ٹکڑا قرار پذیر ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملیں۔
ابھی ایک ماہ کی مسافت پر ہوں گا، دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ ساری زمین میرے لیے مسجد پاکیزہ بنا دی گئی ہے، جو جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ مجھ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے، میں ساری دنیا کے لیے نبی ہو کر آیا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، ہم نے تمہیں اپنی کتاب اور حکمت و دانش میں سے جو کچھ بھی دیا ہے، پھر تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس کا اقرار کرتے ہو، میری طرف سے اس عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ ہاں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آپ کی شان کا اندازہ کریں، جب قیامت کی علامتیں گزر جائیں گی، دنیا کو 40 برس تک تاریکی ڈھانپ کر رکھے گی، کوئی زندہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اکیلا ہے۔ جب 40 سال گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرے گا، جو اس وقت بھی سورج کی طرح نکلے گا، مگر یہ کہ وہ چمکتا ہوگا ہزاروں سورجوں کی مانند، اور بیٹھے گا، کوئی بات نہ کرے گا، اس لیے کہ وہ کچھ بدحواس سا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 4 فرشتوں کو بھی اٹھائے گا جو اس کے مقرب ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں گے۔ جب آپ کو پا جائیں گے تو اس کی جگہ کے چاروں کونوں پر محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو زندگی بخشے گا، جو شہد کی مکھیوں کی طرح آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جان ڈالے گا، جو سب حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے ہو کر آئیں گے، پس وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومیں گے، اپنے آپ کو آپ کی حفاظت اور مدد کی پناہ میں دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ برگزیدہ بندوں کو زندہ کرے گا، پھر کل مخلوق کو زندہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے حضور سے نکالے جانے والوں کو زندہ کرے گا، ان میں شیطان بھی ہوگا۔ تمام مخلوق شیطان کی ڈرونی صورت دیکھ کر مارے مردہ سی ہو جائے گی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے خوف نہ کھائیں گے۔ سور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، سب مخلوق اٹھ کھڑی ہوگی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ منصب شفاعت ہی اصل میں مقام محمود ہے، جو آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ شفاعت کے لیے جرأت کر سکے۔ پھر آپ تمام نبیوں کو جمع کریں گے، آپ خواہش کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مومنوں کے لیے منت کی جا سکے۔ پھر ہر ایک اللہ تعالیٰ کے خوف سے عذر کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، قسم میں اللہ کی زندگانی کی، بے شک میں بھی وہاں نہ جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھے گا تو آپ کو یاد دلائے گا کہ اس نے سب چیزوں کو آپ کی محبت کے لیے پیدا کیا، تب آپ کا خوف جاتا رہے گا، آپ محبت ادب کے ساتھ عرش کی طرف بڑھیں گے، اور فرشتے گاتے ہوں گے، برکت والا ہے تیرا قدوس نام، اے اللہ ہمارے معبود۔ جب آپ عرش کے نزدیک آپ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے پردہ کھول دے گا، جیسا کہ ہر دوست ملاقات پر لمبی مدت گزرنے کے بعد اپنے دوست کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ کہہ کر مخاطب ہوگا، خوب آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امانت دار بندے، پس تم مانگ تجھ کو ہر چیز ملے گی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، اے رب، یاد کر جب تو نے مجھے پیدا کیا، اس وقت کہا تھا، بے شک تو نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا، جنت اور فرشتے آدمیوں کو میری محبت میں پیدا کیا ہے، تاکہ تیری بزرگی بیان کریں اور میرے ساتھ مل کر۔ میں جو کہ تیرا بندہ ہوں، اس لیے رب تیری جناب میں منت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، میرے محبوب اور عادل، یہ کہ تو اپنے وعدے اپنے بندے کے ساتھ یاد کر۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی مانند، جو اپنے دوست سے ہنسی کرتا کہے گا، کیا تیرے پاس اس بات کے کچھ گواہ ہیں؟
اے میرے دوست محمد، بس وہ ادب کے ساتھ کہے گا بے شک اے رب، تب اللہ کہے گا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھیں گے اے سید تیرے گواہ کون کون ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ یہ آدم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، داؤد، یسوع مسیح، مریم کا بیٹا۔ پس وہ فرشتہ جا کر ان گواہوں کو پکارے گا جو ڈرتے وہاں حاضر ہوں گے۔ پھر جب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ ان کو کہے گا کیا تم کو وہ بات یاد ہے میرے رسول نے ثابت کی ہے؟ جواب دیں گے اے پروردگار کیا چیز ہے؟ تب اللہ کہیں گے یہ کہ میں نے سب چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ تمام مخلوقات اس کے ساتھ مل کر میری حمد کرے۔ اس وقت ہر ایک ان میں بڑھ کر جواب دے گا اے رب میرے پاس 3 گواہ ہیں، ہم سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ 3 گواہ کون کون ہیں؟ تب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اول تو وہ کتاب تورات ہے جو تو نے مجھ پر عطا کی ہے، اور داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ دوسرے وہ کتاب زبور جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ جو شخص آپ سے باتیں کر رہا ہے اور کہے گا اے رب تمام دنیا کو شیطان نے بہکا دیا اس لیے کہ میں تیرا بیٹا تھا، حقیقت میں تیرا بندہ ہوں۔ اور کتاب انجیل اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جس کو تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ کلام کریں گے، کہیں گے کہ وہی کتاب قرآن کہتی ہے اے رب کریم آپ نے مجھے عطا کی۔ جب یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کلام کرے گا جو اس وقت میں نے کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ہر ایک کو میری تجھ سے محبت کا درجہ معلوم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، اے اللہ آپ مجھے اپنے بندے کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ میرے دین کو قبول کریں گے وہ اب تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ تب اللہ جواب دے گا اے میرے حبیب جو آپ چاہتے ہیں مانگیں، کیونکہ میرا وعدہ ہے جو کچھ آپ مانگیں گے میں بخش دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے خود 10 نام رکھے: محمد، احمد، ہاشم، ابو قاسم، طٰہٰ، یاسین، ماہی، حاشر، عاقب، خاتم۔ پیدائش کائنات سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی۔ لفظ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان، اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت۔ آپ کی پیدائش کے وقت اخلاقی حالت بہت بری تھی، بیکاری، کاہلی، جوا، شراب کی عادت تھی۔ خطہ دوسرے ملکوں سے الگ تھلگ تھا، اس لیے ان کی نسل زبان بے شک ہری تھی، لیکن زبان اس کی فصاحت کا زیادہ استعمال خودستائی، دوسرے قوموں کی تحقیر میں کیا کرتے تھے، یا اپنے فحش کارناموں کو بتانے کے لیے زبان کی ساری طاقت کھٹ کر ڈالتے، اپنی مشوکہ کی بھی خوب تشہیر کرتے، فخر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ جہالت نے بت پرستی کو جنم دیا، اس نے ان کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور ان کو بت پرست بنا دیا۔ فطرت کی ہر چیز، پتا، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا ان کے معبود تھے، اس طرح انہوں نے خدا کو بھی بلا دیا تھا۔ اپنی قدر و قیمت بھی کھو دی تھی، انسانی حقوق سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ قتل انسانی، رازنی، حبس بے جا، تصرف ناجائز، بے جا مداخلت، عورتوں کو جبرن بہا لے جانا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، صدیوں کے جنون نے ان کے دل میں بٹھا دیا تھا ان کی حالت سے بہتر کوئی حالت اور ان کے تمدن سے بہتر کوئی تمدن نہیں ہے۔ تمام ملک میں یہودی، عیسائی، عیسابی سب تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے مذہب کو درست کرنے کی بجائے اپنے مذاہب میں بگاڑ پیدا کیے تھے۔ عاطف پرست اپنی بہن کو گھر میں ڈال لیا کرتے تھے، لکھنے پڑھنے سے بے خبر تھے، علم سے بے بہرا، قانون سے عاری، تمدن سے عدم واقفیت اور معافی اور مصالحت کے ناموں کو جانتے ہی نہ تھے۔ ملحد دہریے بھی عرب میں آباد تھے۔ خدا کی ہستی کا قرار جرم و سزا کا تصور ناپید تھا۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قدر مشکل تھا۔
آپ نے اپنے اس فرض و ذمہ داری کو کیسے خوش اسلوبی، صبر و حلم، تحمل اور استقامت سے شروع کیا، تہذیب و تمدن، علم و اخلاق کو پھیلایا، قوموں ملک میں پرویا، انسان کو اس کی عزت دی، اس کا درجہ بلند کیا، توحید کی اشاعت کے مشکل ترین کام کو سر انجام دیا۔ آپ نے نسل، قومیت، ملک و قوم، ملک کو مقام کی حالتوں، امیری غریبی کے فرق، فاتح و مفتوح کے فرق، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، کسی امتیاز کے بغیر ایک دین واحد کے رشتے سے متحد کیا۔ امتیاز کے بغیر ایک دین، ایک رشتے سے متفق، یکساں، مساوی، ہم سطح، ہم خیال، ہم اعتقاد اور لوگوں کو ہم آواز بنایا۔ جب آپ اپنے تفویض کردہ عظیم کام کو انجام دیا، بندوں کو خدا کے نزدیک اور قوموں کو قوموں کے نزدیک کر دیا، نفرت و عداوت ختم کر دی، نصرت اور اخوت، بھائی چارے کا کنسیپٹ دیا، ان کے دلوں سے ظلم و جہالت کو نکالا، ان کے دل و دماغ پر صداقت اور علم کے مینار روشن کیے۔ حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ کے بدن سے ایک نور نکلتا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ کے دن مطابق 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول ہاتھی کے سال صبح صادق مکمل طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا جو وہب کی بیٹی ہیں، جو قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ کے دودیال ننیال عرب کے بہترین قبیلہ، بہترین قوم، بہترین شاخ میں سے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک اور معجزہ دیکھیں، آپ کے والد سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت آمنہ سے لے کر ان کے آخری آباء و اجداد تک گہری نظر دوڑائیں، آپ کو اندازہ ہوگا دونوں خاندانوں کی اولاد میں کوئی غلط عادت والا، بد کرداری والا، زانی، جھوٹا، شرابی، دھوکے باز، منافق یا کوئی اور اس زمانے کی برائی والا نظر نہ آئے گا۔ اپنی اپنی جگہ سب باقدار، شریف النفس، راست گو تھے۔ ہر انسان کی اپنے وقت میں بڑی عزت، وقار، دبدبہ، شان اور احترام تھا۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ گندگی میں لتھڑا ہوتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے، کوئی گندگی نہیں تھی، جسم صاف ستھرا، خوشبو آ رہی تھی، ناف پیٹ کے اندر ہی کٹی ہوئی تھی، پیٹ کے اندر ہی کھٹے ہوئے ہوتے ہیں، پاکیزہ اور خوشبوؤں کے ساتھ پیدا ہوئے۔ دائی اماں شفا بنت اسد جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، حیران و پریشان ہیں۔ آپ کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، آمنہ تیرا بچہ کیسا ہے؟ آپ 20 منٹ تک لیٹے رہتے ہیں، پھر کروٹ بدلتے ہیں، پورا سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ مقصد اللہ کا شکر اور نماز کا احساس دلانا تھا۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہی ساری دنیا اور کائنات میں ایک نور پھیل جاتا ہے۔ اچانک سے کمرے کی چھت پھٹ جاتی ہے، ایک بادل اندر آتا ہے، سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے، آواز آتی ہے، اس بچے کو مشرق سے مغرب تک گھماؤ، تم کائنات میں پھرا دو، سب کو بتا دو، جو آپ کے پیچھے چلے گا اسی کو منزل ملے گی، وہی جنت تک پہنچ سکے گا۔ اس کو آدم کے اخلاق دے دو، نوح کی شجاعت دے دو، ابراہیم کی دوستی محبت عطا کر دو، اسماعیل کی قربانی کا جذبہ عنایت کر دو، لوط کی حکمت و دانش دے دو، صالح کی فصاحت و بلاغت دے دو، اسحاق کی رضا تابع داری دے دو، یعقوب کی بشارت دور اندیشی، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ کا جلال دے دو، یوسیٰ کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار عطا کر دو، داؤد کی شیریں زبانی، ایوب کا صبر دے دو، یونس کی اطاعت و برداشت، عیسیٰ اور یحییٰ کی عفت و پاک دامنی، تمام انبیاء کو جو اللہ دیا گیا وہ سب میرے اس محبوب بندے کو دے دو۔ پیدائش پر تمام کائنات میں آپ کے آنے کی فرشتے خبر دیتے ہیں، ہر پتھر، ہر جن، پرند، جانور، پہاڑ، درخت
سب خوش ہیں کہ تخلیق کائنات کا سبب بننے والا بالآخر اس دنیا میں رونق افروز ہو گیا ہے۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ادھر کلیسا روم کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے، محل کے ستون زمین بوس ہو جاتے ہیں، فارس اور ایران کی آتش قدوں میں ہزاروں سالوں سے لگی آگ بجھ جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش پر دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر جاتے ہیں، کیونکہ اس کی پیدائش ہوئی ہے جس نے اپنے امت پر آنے والے عذابوں کو روکا، وہی جس کی آہوں، فریادوں، آنسوؤں، دعاؤں اور رونے سے امت کو معافی نصیب ہوگی۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے دکھائیں کوئی بھی نبی جو اپنی امت کے لیے رویا ہو۔ جاتے ہوئے بھی روتے گئے، میری امت، میری امت، میری امت۔ قیامت والے دن ہر نبی یا انسان جب یہ کہے گا نفسی نفسی نفسی، لیکن آپ کی شان، آپ کی اپنی امت کے لیے محبت دیکھیں، وہ صرف یہ کہیں گے امتی امتی امتی۔ آپ ہی ہیں جس نے اپنی امت کو نہ دنیا میں بلایا اور نہ روزے محشر بلائیں گے۔ امت کا یہ احسان محبت کائنات کے کس انسان میں نہیں ہے، اپنے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنی امت کے لیے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی وفات سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ دادا اپنے پیارے فرزند عبداللہ کی اس یادگار ہستی کے پیدا ہونے کی خبر سن کر گھر آتے ہیں، بچے کو خانہ کعبہ میں دعا کے لیے لے جاتے ہیں، 7ویں دن قربانی کرتے ہیں اور تمام قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت میں تمام لوگ بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ دادا جواب دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی سٹائل اور طریق کا چاند قرار پائے۔ عربوں کے دستور کے مطابق 8ویں دن بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دیہات میں اچھی آب و ہوا اور صحیح زبان سیکھ سکیں۔ یہ ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اس یتیم بچے کو لے کر جیسے ہی اپنے کمزور اور نیو کھچر پر بیٹھتی ہیں تو وہی ناظر کمزور کھچر غیر متوقع طور پر حلیمہ کے ساتھ آنے والے دوسرے جانوروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ ایسے حلیمہ سعدیہ کا کھچر پہچان جاتا ہے کہ آج اس پر بیٹھنے والا شاہ سوار کون ہے، احتراماً اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ 2 سال سے زیادہ آپ نے حلیمہ کے گاؤں میں گزارا۔ اس عرصہ میں بی بی حلیمہ نے حیران کن واقعات اور تبدیلیاں نوٹ کی۔ پہلے دن سے کمزور کھچر توانا ہو جاتا ہے، جانور زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیا اور بائیں سائڈ اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑی۔ گھر میں خوشبو اور برکت ہونے لگی، ان کے معاشی حالات سدھر جاتے ہیں، 3 ماہ میں باتیں کرنے لگتے ہیں، 9 ماہ کی عمر میں سب گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ایک دن بکریاں چرانے جاتے ہیں، وہاں جنگل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آپ کا شکم چاک کرتے ہیں تاکہ آپ شیطان سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ واقعہ جب دوسرے بچے گھر آ کر بتاتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ ڈر جاتی ہیں، آپ کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑ جاتی ہیں۔ پیدا ہوئے تو یتیم، 6 سال کی عمر ہوئی والدہ انکار کر جاتی ہیں، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تربیت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ جوان ہوئے تو ذریعہ معاش تجارت کو چنا۔ ایک مالدار بیوہ حضرت خدیجہ نے آپ کی خوبیاں اور اوصاف سن کر، آپ کی سچائی، دیانت داری جان کر خود آپ کو تجارت کی پیشکش کرتی ہیں۔ آپ قبول کرتے ہیں، اس کے غلام کے ساتھ تجارتی سفر کرتے ہیں۔ اس بزنس اسٹریم میں کافی فائدہ ہوا۔ میسرہ نے آپ کے کردار، آپ کے انداز، راست بازی، ایمانداری کی ہر بات اپنی مالکہ خدیجہ کو بیان کرتا ہے۔ میسرہ سے آپ کے ساتھ سن کر آپ کو نکاح کے لیے کہتی ہیں، آپ یہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتے تھے۔ اسی شادی کے بعد آپ کا سارا وقت خدا کی عبادت، نبی آدم کی فلاح بہبود، خیر اندیشی میں گزرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے
آپ نے مکہ کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلانے لگتے ہیں۔ آپ نے کمال عقل مندی اور دانش مندی سے حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے سلجھایا تھا۔ بیسر سے 60 برس پہلے ایک روشنی چمک نظر آتی ہے، آپ روشنی کو معلوم کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ چمک میں کوئی آواز یا صورت نہیں تھی۔ بیسر سے 60 برس پہلے آپ کے مزاج میں تنہائی اور سوچ و بجا کے لمحات بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ پانی ستو لے کر کوہ ہرا کے غار میں جاتے اور عبادت کرتے ہیں۔ جب پانی اور ستو ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت گھر کا رخ کیا کرتے ہیں۔ جب عمر 40 برس سے ایک دن اوپر ہوتی ہے، آپ غار ہرا میں موجود ہیں، تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا حکم نبوت لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت قبول فرمائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ گھر واپس آتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بیوی کو کپڑا ڈالنے کا کہتے ہیں۔ جب کچھ سکون ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ سے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ آپ کو حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، رانڈوں، یتیموں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ سے ہمدردی کرتے ہیں۔ خدا آپ کو کبھی غم زدہ نہ فرمائے گا۔ اب مزید حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں، آپ خوش ہو جائیے اور صابر قدمی اختیار کریں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے امید ہے آپ ہی عمر کے نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نے اس بار کو زمینوں پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اٹھا لینے کی حامی نہ بھری، بلکہ اس سے ڈر گئے، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں۔ اس وقت تک آپ نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا تھا۔ آپ کو خدا کا پاک نام کلام پاک پڑھایا، جو سارے علموں کی کنجی اور ساری حقیقتوں کا خزانہ ہے۔ انہی آیت کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحمت والا ہے۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پانی کے ایک ریے سے بنایا۔ پڑھتا چلا جا، تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وضو کراتے ہیں، پھر دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس نماز کی امامت کی تھی۔ گھر آتے ہیں، مقصد ذمہ داری، اللہ سے کمٹمنٹ کے ساتھ تبلیغ شروع کرنا، لوگوں سے اللہ کی وحدانیت، اپنے رسول ہونے کا اقرار اور تمام برائیوں کا خاتمہ کرنا۔ اب آپ کا حقیقی امتحان شروع ہوتا ہے۔ تبلیغ کا آغاز گھر سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن حارث پہلے ہی دن سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال، عمر بن انبا، خالد بن عاص مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کے کاروباری لوگوں سے تعلقات کی بنا پر اور تبلیغ کرنے پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، پھر ابو عبیدہ، احمد بن عبداللہ اور بہت سے دوسرے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان سب لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ آپ کی 40 سال کی ذرا سی حرکات اور سکنات تک سے واقف ہونا تھا۔ صداقت، راست بازی سب سے بڑی وجہ تھی۔ پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھی جاتی، ابتدائی 3 سال چپکے سے تبلیغ کی جاتی رہی، پھر اعلانیہ تبلیغ کا حکم آ جاتا ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے مقاصد تھے، نافرمانوں کو سمجھانا، ان کو برے انجام سے ڈرانا، لوگوں کو اعتقاد، اعمال و اخلاق کی ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تبلیغ دینا، پاکیزگی، صفائی، پاک دامنی سکھانا، اس کام میں ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنا۔ آپ نے اس مشکل حالات میں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، پھر برداشت، جرأت، استقامت، بردباری کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کفر صفا کی چوٹی سے چھوڑنے والا تبلیغ کا سفر اتنا آسان نہ تھا۔ میلوں
گلی کوچوں میں جا کر تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ عقاد اس طرح کے دوسرے میلوں اور تہواروں میں تبلیغ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ قریش کی مخالفت بڑھنے لگتی ہے۔ مسلمان ہونے والے لوگوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اظہار ثانی دیتے، ظلم کرنے کی نئی نئی تدبیریں کرتے۔ آپ کے پیروکاروں کے ساتھ ظلمانہ سلوک اپنی جگہ، وہ آپ کو بھی تنگ کرتے تھے، رستے میں کانٹے بچھاتے، گھر کے باہر گلادر پھینکتے، نماز پڑھتے وقت گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے، اوڈیری کو آپ کی پشت پر ڈال لیتے۔ ان تمام اظہار ثانی اور ظلم کو کم سمجھا گیا ایذا دینے کے لیے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں۔ ان کا حلف تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دکھ دیا جائے، بات بات میں ہنسی اڑائی جائے، اس طرح طرز عمل سے ان کو ذہنی تکلیف دی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے والوں کو انتہا درجے کی تکلیف دی جائے۔ کفار ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کفار کے مجبور کرنے پر جب آپ کے چچا آپ کو سمجھانے کے لیے بلایا، آپ نے ایک تاریخی کلمات کہے، چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیتے ہیں تبھی میں اپنے کسی کام سے نہیں ہٹوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ آپ کے چچا حمزہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے آپ کو کافی حوصلہ اور طاقت ملتی ہے، اور کفار کے ظلم سے تنگ آ کر اب آپ 3 سال پہاڑ کی گھاٹی میں مکہ کے لوگوں سے کٹ کر رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے سب کچھ صبر اور استقامت سے برداشت کیا۔ اپنے چچا اپنے 7 دن والی بیوی حضرت خدیجہ کے انتقال نے آپ کو کافی رنج اور افسردگی کا احساس دلایا۔ مختلف قبائل کی طرف تبلیغ کے لیے جانا، صحبتیں برداشت کرنا، تکالیف برداشت کرنا، یہ آپ کا ہی حوصلہ ہمت تھی۔ 10 رجب 10 ہجری نبوت کو معراج کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آپ اول مسجد حرام جاتے ہیں، وہاں امام بن کر انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، آسمانوں کی سیر، آسمانوں سے انبیاء علیہ السلام سے ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور پھر بیت المعمور تک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں پر ظلم بڑھتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا کہتے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ آپ جس شہر میں داخل ہوتے ہیں اس دن سے اس کا نام مدینہ النبی ہو جاتا ہے۔ شہر میں داخلہ بہت شاندار تھا۔ گلی کوچوں میں آپ کے لیے نغمے گائے جا رہے تھے، بوڑھے بچے سب آپ کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم تھے۔ انصار کی لڑکیاں پیارے لہجہ میں اپنے خاص مہمان کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ وہاں بھائی چارے محبت کا جو جلوہ نظر آیا، اس کی مثال دنیا میں ناممکن ہے۔ انسان مہاجر کو اپنے گھر لے جاتا ہے، ہر چیز بانٹ لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیویاں بھی مہاجر بھائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کفار اپنی حرکتوں سے باز میں نہیں آتے، بات جنگوں تک پہنچتی ہے، جنگ بدر، جنگ خندق اور جنگیں ہوتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ظالموں کے لیے دعا فرمائی اور کہا، مجھے نبی لعنت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھ کو تو خدا کی طرف سے بلانے والا اور رحمت والا بنایا گیا ہے۔ اے خدا میری قوموں کو ہدایت فرما، کیونکہ وہ مجھ کو نہیں جانتے۔ آخر کار جنگوں اور کفار کی سازشوں کا سفر مکہ کی فتح پر ختم ہوتا ہے۔ سیدھے خانہ کعبہ جاتے ہیں، اپنی کمان سے ہر بت کو گرا دیتے ہیں۔ قربان جاؤں آپ کی ارادوں پر۔ مکہ فتح کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو خانہ کعبہ کے اندر ہو اس کو قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو حکم بن حزام کے گھر پناہ لے اس کو قتل نہ کیا جائے، پاک جانے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، اسیر قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ کیا شان ہے فتح مکہ پر فرمایا، آج کا دن تو سلوک کرنے اور احتیاط دینے کا ہے۔ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو جو اذیت دینے کا کوئی پل نہیں چھوڑتے تھے ان کے لیے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آپ کی استقامت، بردباری، آپ کے ساتھیوں کی کمانی اور اللہ کی نصرت سے آپ کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اسلام کی روشنی
مکہ مدینہ سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پہنچتی ہے، جب آخری خطبہ میں کہتے ہیں لوگوں میں خیال کرتا ہوں کہ میں پھر تم سے کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوئے۔ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، اس جگہ آیت نازل ہوتی ہے، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونا پسند فرمایا۔ سن 11 ہجری یہ وہ سال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق رسالت ادا کر دیتے ہیں۔ وفات سے 6 ماہ پہلے سورت نازل ہوتی ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچ گئی اور تو نے لوگوں کو فوج در فوج دین الہی میں داخل ہوتے دیکھا، تو اب اللہ کی تمہید و تصویر کیجیے، وہی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب آپ کو کود کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ایک روز سر ممبر فرمایا، لوگوں، میں تم سے آگے جانے والا ہوں، تمہاری شہادت دینے والا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مگر ڈر ہے کہ منافقت نہ کرنے لگو۔ آپ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ وقت چاشت جسم اثر سے روح انوار نے پرواز کیا۔ آپ کی عمر 63 سال 4 دن تھی۔ ہمارے لیے ان کی محبت کا اندازہ کیجیے کہ حضرت اسرائیل آپ سے قضا کی اجازت مانگتے ہیں تو آپ تڑپ کر پوچھتے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سے بات کر کے واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں فکر نہ کریں، اللہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل کو اپنا فرض ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیتے ہیں۔ نماز جنازہ سب سے پہلے گھر والوں نے، پھر مہاجرین، پھر انصار مردوں کے بعد عورتوں بچوں نے نماز ادا کی۔ اس نماز میں کوئی امام نہ تھا، حجرہ تنگ تھا، 10 افراد اندر جاتے اور نماز ادا کر کے واپس آتے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی تدفین رحلت سے تقریباً 32 گھنٹے بعد ابل میں آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے سچ کہا ہے، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں، وہ کہاں، میں کہاں۔ وہ جو اکیلا یتیم الگ تھلگ انسان تھا، جس نے 40 سال تک سیاسی دلچسپی سے کنارہ کشی رکھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبوت کے زمانہ تک کسی عالم کی صحبت ہی میسر نہ ہوئی تھی۔ تان سازی، تیر اندازی، شاہ سواری، نیزہ بازی، قصیدہ خوانی، نصب دانی و زبانے کے فنون تھے، جن کو شریف خاندان کا ہر ایک نوجوان شہرت عزت کے لیے حاصل کرنے کے لیے ضرور سیکھا کرتا تھا، اور جن کے بغیر کوئی شخص ملک و قوم میں عزت یا کوئی امتیاز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ان میں سے کسی ایک فن کو بھی نہیں سیکھا اور نہ کبھی اپنی زندگی میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ آپ خندہ روح تھے، اکثر خاموش رہنے والے اور باقصد خدا کا ذکر کرنے والے تھے، لغویات سے پاک، ہمیشہ بیہودہ پن سے نفرت کی، بہترین رائے دینے والے تھے، بہترین عقل والے تھے، انصاف کے معاملے میں کبھی نام انصافی کا گمان تک نہیں کیا، مساکینوں سے محبت کرتے تھے، غربا میں رہ کر ہمیشہ خوش ہوتے تھے، پاس بیٹھنے والوں کی تربیت و اصلاح کرتے، تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کبھی حقیر نہ سمجھتے، جاہلوں کی حرکات پر صبر کرتے، کسی شخص سے علیحدہ نہ ہوتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے، صحابہ سے کمال محبت فرماتے، سفید زمین پر بیٹھا کرتے، اپنے جوتے خود گھاڑتے، کپڑوں کو خود پیمبند لگاتے، دشمن یا کافر ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملا کرتے، چارہ خود ڈالتے، اپنے اونٹ خود باندھتے، گھر میں صفائی خود کرتے، بازار سے کچھ چیزیں خود اٹھا کر لاتے، سامان خود اٹھاتے، ہر ادنیٰ اعلیٰ کو خود سلام کرتے، جو کے ساتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں ہار ڈال کر چلا کرتے، رات دن کا لباس ایک رکھتے، حقیر شخص کوئی دعوت کرتا تو آپ قبول کرتے،
جو پیش کرتا کھا لیتے تھے۔ اونٹ خود باندھتے، گھر میں صفائی خود کرتے، سامان خود اٹھاتے، ہر ادنیٰ اعلیٰ کو خود سلام کرتے، جو کوئی ساتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلا کرتے، رات دن کا لباس ایک رکھتے، حقیق شخص کوئی دعوت کرتا تو آپ قبول کرتے، جو پیش کرتا کھا لیتے تھے۔ دیکھو قیمت تباہ شادہ روح تھے مگر ہنستے نہ تھے، ہر ایک پر رحم فرماتے، کبھی طمع نہ رکھی، سر مبارک جھکا کر رکھتے، جو پاس بیٹھتا فدائی بن جاتا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی کو لعنت بھیجی، آپ کی زبان لحاظ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی، گناہ گار کو بخش دیتے، تقوی ان کا ضمیر، حکمت ان کا کلام تھا، عدل ان کی سیرت تھی، آپ قلت کو کثرت، تنگی کو گناہ سے بدل دیتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت کبھی گفتگو نہ کرتے، شیریں کلام تھی، کمال فصیح تھی، سننے والوں کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی تھی۔ وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا، حرام اشیاء کو بطور دوا کبھی استعمال نہیں کیا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو جاتے، تسلی دیتے، صدقہ کی کوئی چیز کبھی قبول نہ کی، ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔ انہیں تعریف کبھی پسند نہ تھی، اور نہ ایسی تعریف جس سے کبھی دوسرے نبی کی کمی نکلتی ہو۔ بچوں پر ہمیشہ شفقت فرماتے، خود سلام کرتے، مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، مصافحہ کے لیے خود ہاتھ آگے بڑھاتے، اکثر مسکراتے رہتے، فرمایا کہ مجھ کو دوسروں کی باتیں نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے سینہ صاف ہو کر جاؤں۔ سائل کو کبھی رد نہ کرتے، کبھی حرف نکار نہ لاتے، اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا اس طرح سے عذر کرتے جیسے اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کسی پردہ نشین سے بڑھ کر حیادار تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ آپ کے کس کس وصف کا ذکر کریں تو ورق ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ مبارک میانہ قد، موضوع اندام تھے، کمال یہ تھا کہ اگر کوئی لمبا شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ حیران کن طور پر آپ سے قد میں چھوٹا نظر آتا تھا۔ رنگ سفید و سرخ تھا، چوڑی پیشانی، ابرو پیوستہ تھے، چہرہ ہلکا یعنی گود سے بھرپور نہ تھا، دہانہ کشادہ تھا، دندان مبارک بہت زیادہ پیوست نہ تھے، گردن اونچی، سر بڑا، سینہ کشادہ اور فراخ دل تھا، سر کے بال نہ زیادہ الجھے ہوئے اور نہ سیدھے تھے، ریش مبارک گھنی تھی، چہرہ کھڑا تھا، ان کے سیاہ پلکیں بڑی بڑی تھیں، شانوں پر گوشت اور ہڈیاں بڑی بڑی تھیں، سینہ مبارک میں ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی، شانوں اور کلائیوں پر بال تھے، ہتھیلیوں پر گوشت چوڑی چوڑی تھی، کلائیاں لمبی اور پاؤں کی انگلیاں نازک اور ہلکی تھیں، پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی تھے، نیچے سے پانی نکل جاتا تھا، ہر کوئی آپ کے روب بے حسن سے معروف ہو جاتا، لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا چہرہ ماہ و خورشید کی طرح چمکتا تھا، آپ چاند سے زیادہ خوبرو معلوم دیتے، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، چہرہ مبارک پر سینہ کھلتا ہوا تھا، رنگ جلد نرم تھی، رنگ کھلتا ہوا تھا، مشک وغیرہ میں بھی آپ کے بدن سے زیادہ خوشبو نہ آتی تھی، شانوں کے بیچ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر نبوت تھی، سر کے بال اکثر شانوں تک لٹکے رہتے، آپ آخری زمانے میں مانگ نکالنے لگے تھے، بالوں میں تیل ڈالتے، ایک دن بیچ میں کنگھی کرتے، ریش مبارک میں سے چند ہی بال سفید ہوئے تھے، بلاغ الاولا بے کمال ہی، کشف الدواجہ بے جمال ہی، اسونت نبیو فصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ درود بھیجیں آپ پر، آپ کی رات پر، آپ پہ امان لانے کے لیے ہمیں کسی موضع کی ضرورت نہیں، یہ موضع کیا کم ہے کہ جہاں رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت العالمین کا ذکر نہ ہو۔ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء نے موضع دکھائے، لیکن ہٹ ڈرم کٹر کسی موضع کو دیکھ کر بھی کافر ہی رہے،
آپ کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی سب سے بڑی ہمت اور جان لیوا ہے۔ کروڑوں نے آپ کو بغیر دیکھے ایمان لائے، بغیر دیکھے ہم لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے تو پتہ نہیں ہماری محبت کا کیا عالم ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کی تعداد قیامت والے دن سب امتوں سے زیادہ ہوگی، ویسے آپ کی ذات ہی شراپ اعجاز ہے۔ آپ نے فرمایا جو معجزہ مجھ کو عنایت کیا گیا وہ قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا۔ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، کوئی اس کی ایک آیت کی بھی مثال نہیں بنا سکتا۔ دوسرا اعجاز یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا آسان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج بھی لاکھوں افراد دنیا میں موجود ہیں۔ جنگ بدر میں 1000 کفار کے مقابلے میں 313 کے ساتھ فتح حاصل کرتے ہیں۔ کفار اپنے مقابل فوج کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی جنگوں میں فرشتوں نے آپ کی مدد فرمائی۔ جنگ احد میں کفار نے 20 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ایک زوردار آندھی ان کے خیمے کو اکھاڑ دیتی ہے، شدید سردی سے دشمن ٹوٹ جاتے ہیں اور محاصرہ اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ غزوہ حنین میں آپ ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکتے ہیں اور جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ آپ نے غلبہ روم کی پیشگوئی فرمائی، پھر فتح مکہ کی پیشگوئی فرمائی۔ قرآن میں سورہ قصص میں کہہ دیا جاتا ہے جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے اور تجھ کو ٹھکانے کی طرف لوٹا کر لے جانے والا ہے۔ آپ نے کہا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ کی ملکیت ہوں گے۔ آپ نے فارس اور روم کی فتح کی بشارت دی، قسطنطنیہ کی فتح کا بتایا، مدائن پر قبضے کا اعلان کیا، مصر تمہاری حکومت میں داخل ہوگا۔ آپ نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ نے لعاب دہن سے بہت سے مریضوں کا علاج کیا۔ حضرت علی کی آنکھیں آپ کے لعاب دہن لگانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت گونگا بچہ لاتی ہے، آپ نے پانی منگوایا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، وہ پانی اس عورت کو دے کر فرمایا اس پانی کو پلا دو، بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔ آپ کی دعا سے کھانے پینے کی شان میں برکت ہو جاتی ہے۔ پانی کی قلت کے موقع پر غیب سے پانی نمودار ہو جاتا ہے۔ پیاس اور پانی کی کمی سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ آپ نے برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مقام محمود آپ کو دیا گیا۔ قیامت کے دن شفاعت کا حق صرف و صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا گیا۔ جہاں اللہ کا نام آتا ہے آپ کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ، اذان، نماز میں درود شریف، نماز جنازہ۔ بچہ پیدا ہو، اذان صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دی جاتی ہے۔ برائے کا سفر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، تمام نبیاء کرام کی امامت کرنا، خانہ کعبہ کی ملکیت واپس لینا، جیسے پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کا وجود اس کائنات بننے سے پہلے تھا۔ سورہ یاسین اس کی گواہ ہے۔ آپ کی پیدائشی نبی تھے۔ آپ حسین سے حسین تر سے جو ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کا دوبارہ آپ کو دیکھنے کو دل کرتا۔ آپ کا کوئی سایہ نہ تھا، آپ پر کبھی بکھی نہ بیٹھی تھی، کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ جس جان پر بیٹھتے وہ کبھی بدکا نہ تھا۔ پسینے سے خوشبو آتی تھی، اب آگے کی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ لعاب دہن ڈالنے سے کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا۔ عرش کی بے قراری آپ کے نال مبارک کو چوم کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ آپ کے 99 نام ہے۔ آپ کے صادق امین ہونے کی گواہی دشمن دیتے ہیں۔ آپ کا یہ معجزہ کیا کم ہے کہ آپ نے 23 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے ترکش، ہمیشہ لڑنے والے، غیر تہذیب یافتہ قبائل کو ہمیشہ کے لیے ایک مذہب، ایک قانون، ایک تہذیب، ایک نظام، ایک مرکز کے تابع کیا۔ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان لوگوں کے خیالات بدل دیے، اخلاقیات کا معیار بدل گیا۔ نا شائستگی میں بدل جاتی ہے۔ ان کی وحشت کو اپنی محبت میں لے کر جکڑا۔
اس وقت کے لوگوں میں بدکاری، بدخلاقی، غنڈہ گردی کو ایک قانون، ایک اطاعت کے تابع کیا۔ صدیوں سے اس وقت کی بھان قوم میں اس طرح کا کوئی انسان پیدا نہ ہوا تھا۔ اس خطے کو مرخر مردم خیز بنایا، آپ کے پیروکار اٹھے اور دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا۔ ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، علم کی، تہذیب کی، اخلاقیات کی روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا ہر مشن تلوار، ظلم و جبر، دھوکہ دہی، فریب یا ناانصافی سے نہیں کیا، بلکہ اپنے بلند اخلاق سے مسخر کیا۔ آپ کے سازوں کو امین ہونے کی صداقت کا اتفاق ہوا۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا، جنگ میں کبھی بد عہدی نہیں کی، اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ہمیشہ معاف کیا، ظلم نہ کیا، سب کو بخش دیا، معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اقرار کرتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کام سوچنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے ہر وقت حکم کے منتظر رہتے ہیں، حکم ملے اور وہ اس کو پورا کریں۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ یہ کام یعنی درود و سلام بھیجنا خود کرتے ہیں؟ اس کام کی، اس فعل کی، اس عمل کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام کتنا اہم ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، وہ کام جو اللہ تعالیٰ محبت سے آپ کے لیے کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ہم بھی اللہ اور فرشتوں کی طرح آپ پر درود و سلام بھیجنا لازم کرتے ہیں، اور آج سے بلکہ ابھی سے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔